رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. آج کے درس کا عنوان ہے قصہ یوسف علیہ السلام دروس و عبر. یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم میں سے اکثر لوگ واقف ہیں. یہ وہ نبی ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا کہ اکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. آپ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار یوسف علیہ السلام ہیں. وہ اس طور پر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں, پھر اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں, اور وہ اللہ کے خلیل کے بیٹے ہیں. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام. آپ کی چار پشت یہ انبیاء علیہم السلام کی تھی. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور آپ کے واقعے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا نحن نقص علیک احسن القصص, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر عمدہ قصہ بیان کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے میرے ابا جان, میں نے 11 ستارے, چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے مخاطب ہونا اور آپ کو یا ابتی کہہ کر پکارنا, اس میں یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور والد کے احترام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. آپ یا ابی بھی کہہ سکتے تھے, یہ بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا, لیکن علماء کہتے ہیں ابی میرے ابا جان, اس کے بالمقابل ابتی کہنا اس میں زیادہ محبت اور الفت کا اظہار ہے. تو آپ جب کبھی اپنے والد سے مخاطب ہوتے تو زیادہ الفت اور محبت کے اظہار سے مخاطب ہوتے. اور دوسری اعلیٰ مثال آپ کے اپنے والد سے مخاطب ہونے میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا راز اپنے والد سے بیان کیا جو کہ خواب کی شکل میں ہے. علماء یہاں کہتے ہیں کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی راز کی باتیں اور اہم باتیں اپنے والدین کے سامنے رکھا کریں, ان سے مشورہ کیا کریں, وہ ان کی صحیح اور بہتر رہنمائی کریں گے. اب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کی جو تعبیر تھی وہ آپ جانتے ہیں. اس میں آپ کی نبوت کی بشارت تھی اور آگے چل کر آپ کے 11 بھائی اور ماں اور باپ کا آپ کو سجدہ تعظیمی کرنے کا اعلان تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اشارہ اس خواب میں دیا. اب یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو ہمیں روایتوں سے ملتی ہیں. خواب کی پہلی قسم ہے بشرا من اللہ, یہ اللہ کی جانب سے بشارت ہوتی ہے, جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ہے. یہ نیک لوگوں کو اللہ کی جانب سے خواب کے ذریعے کچھ ایسے اشارے دیے جاتے ہیں جو ان کے لیے خوشخبری اور بشارت کا کردار ادا کرتے ہیں.
خواب کی دوسری قسم ہے حدیث النفس، دن بھر کے جو کام کاج، لوگوں سے معاملات اور جو سوچ ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہے، وہی رات ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تیسری چیز ہے تخویف من الشیطان، کچھ ڈراؤنے خواب ہیں جو شیطان کی جانب سے آتے ہیں، اور شیطان ان خوابوں کے ذریعے سے ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جس کسی کو اللہ کی طرف سے بذریعہ خواب بشارت ملے تو وہ لوگوں کو بیان کرے، اور اگر شیطان کی طرف سے کچھ خوف زدہ خواب وہ دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی کو بیان نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے شر کی پناہ طلب کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا خواب دیکھ لے جو ناپسندیدہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بائیں جانب تھوکے، کروٹ بدلے، اور دوسری روایتوں میں یہاں تک ہے کہ پھر سے اگر ویسی ہی کیفیت ہو تو اٹھے، وضو بنائیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس خواب سے پناہ طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خواب کے شر سے اسے محفوظ کر دے گا۔ خواب کی تعبیر یہ بڑا سمندر ہے، اور جو کوئی خواب کی تعبیر جانتا ہے، خواب کا معنی جانتا ہے، اس انسان پر اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے۔ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ خواب کی تعبیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آدمی خود سے محنت کر کے اسے سیکھ سکے، یہ لدنی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے ہماری نیکی کے بالمقابل اسے عطا کیا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے کہا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے خواب کی تعویل سکھائی تمہیں، اس طرح تم پر اس نے اپنی نعمت مکمل کی۔ تو خواب کی تعبیر یہ بڑا سمندر ہے، جو آدمی اس سمندر کو نہ جانتا ہو اسے اس میں چھلانگ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ اور دوسری چیز، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے خواب بیان کیا۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جو خواب کی تعبیر جاننے والا ہو اسی کے سامنے خواب بیان کیا جائے، جو خواب کی تعبیر نہ جانتا ہو اس کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے۔ اگر کوئی حماقت میں اپنے سے خواب کی تعبیر کر دے تو اس کے برے اثرات دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ خواب کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پرندے کے پاؤں میں گوشت کا ٹکڑا، اب وہ جہاں چھوڑے وہ گوشت کا ٹکڑا اس کا نوالا وہیں گر جایا کرتا ہے۔ جو اس خواب کے اوپر جیسی گفتگو کرے اس کی تعبیر ویسی ہی ہو جایا کرتی ہے۔ تو جو جاننے والے ہیں انہی کے سامنے خواب بیان کیا جائے، جو نہ جانتے ہوں ان کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ اگر ہم میں سے کسی کے سامنے کبھی کسی نے خواب بیان کر بھی دیا تو ہمیں اس پر اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا سمندر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دیا جانے والا علم ہے۔ جس کے پاس اس کا علم نہ ہو اسے زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے، وگرنہ اس کے متعلق ہم سے سوال ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور اہم درس جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے جب خواب بیان کیا تو والد نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائی سے بیان نہ کرو۔ ان کے جو دوسرے بھائی تھے، آپ نے کہا کہ ان کے سامنے اپنے اس خواب کا ذکر کبھی نہ کرو۔ کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، تم ان کے سامنے خواب بیان کرو گے اب وہ تمہارے لیے جال بننے لگ جائیں گے، چال بازی کریں گے، شر و فساد کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مصلحت کے تحت کبھی کتمان نعمت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمیں جو نعمتیں دی جا رہی ہیں، اگر ان نعمتوں کے ظاہر کرنے میں ہمیں نقصان کا اندیشہ ہو، شر کا اندیشہ ہو، فساد کا اندیشہ ہو، حسد کا اندیشہ ہو، تو ہم ان مصلحتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نعمت کو چھپا کر اور دبا کر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا ہماری اس نعمت سے حسد جلن میں پڑ جائے اور پھر وہ ہمارے خلاف کوئی جال بننے نہ لگ جائے، جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے
ہمیں درس ملتا ہے۔ اور دوسری چیز، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَيَكِيدُ لَكَ کیدا، وہ تمہارے لیے جال بنیں گے، تمہارے بارے میں شر سوچیں گے۔ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ نصیحت کے لیے، سامنے والے کو نقصان سے بچانے کے لیے، اگر آپ سچائی اختیار کرتے ہوئے کسی کی حقیقت بیان کرتے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے بھی کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی بھلائی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے ساتھ خیر خواہی ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ خیر خواہی بھلائی اللہ کے ساتھ ہوگی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ ہوگی اور عوام کے ساتھ ہوگی۔ عوام کے ساتھ بھلائی اور نصیحت کیا ہے کہ جب عوام سے کوئی آدمی مشورہ طلب کرے تو اس کی صحیح رہنمائی کی جائے، ٹھیک بات اسے بتائی جائے، اسے سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار ادا کیا۔ آپ نے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائی سے بیان نہ کرو، کیوں کہ عین ممکن ہے کہ وہ حسد میں پڑ جائیں، حسد میں پڑ کر تمہارے نقصان کا جال بننے نہ لگ جائیں۔ اور پھر آگے ایسے ہی ہوا بھی۔ الغرض اس درس کے بعد ایک بڑا اہم درس جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ اولاد کے درمیان میں ہمیں ہمیشہ مساوات رکھنی چاہیے۔ جو کچھ ہم ان پر خرچ کریں وہ مساوات پر خرچ کریں، برابر۔ سارے مرد ہیں تو ان پر برابر ہو، عورتیں ہیں تو ساری لڑکیوں پر برابر ہوں۔ مرد اور عورت کے بالمقابل کچھ تفریق ان کے ضروریات کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی لڑکے پر یا ایک ہی لڑکی پر دوسروں کے بالمقابل اپنی ساری محبتوں کا اظہار کرنا اور ان کے لیے ساری ضرورتیں مہیا کرتے رہنا، یہ دوسروں کے درمیان میں حسد اور بغاوت کو جنم دینے والی چیز ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان کا کردار غلط تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، اس حال میں کہ ہم طاقتور ہیں، جوان ہیں، ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد وہ اپنے والد اور وقت کے نبی کے سلسلے میں کیا کہنے لگے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد کھلی گمراہی میں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بشارتیں دے دی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کس مرتبے پر پہنچنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام پر ان کی محبت کچھ زیادہ تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد سے کسی خاص سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام کو یہی لگے کہ ہم سب سے یکساں اور برابر محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا، اور یہ حسد ایسی بیماری ہے جو اکیلی کبھی زندگی نہیں گزارتی، بلکہ اسے اور ساتھی چاہیے۔ اب یہ دوسری برائیوں کو جنم دیا کرتی ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہم والد کے نزدیک ہو جائیں، والد کی محبت ہم حاصل کر لیں۔ اب حسد میں وہ اس ارادے کو حاصل کرنے کے لیے کن کن گناہوں تک پہنچ گئے۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا پھر اسے دور دراز علاقے میں پھینک آؤ۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل مت کرو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، اس سے یوسف بھی تمہارے والد سے دور ہو جائیں گے اور تم تمہارے والد کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ اور جب انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو والد سے دور کرنے کا ارادہ کیا تو دیکھیے بات صرف
دور کرنے تک نہیں رہ گئی. انہوں نے قتل کا ارادہ کیا, پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اغوا کیا, انہیں کنویں میں ڈال دیا, اور پھر شام میں جب والد کے پاس واپس آئے تو جھوٹ بھی کہنے لگے. تو حسد یہ وہ بیماری ہے جو کبھی اکیلی زندگی نہیں گزارا کرتی, اسے اس کے اور ساتھی بھی چاہیے. اور آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے بات کہی تھی کہ علماء کہتے ہیں, جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں بھی ہے, کہ اس زمین پر بلکہ زمین و آسمان پر سب سے پہلی جو برائی تھی وہ حسد تھی. شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا, جس کے نتیجے میں وہ تکبر کا شکار ہو گیا, اور اسی کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. اور جو حاسدین ہوتے ہیں ان کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں, سامنے والا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہیں اس سے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں, اور جو گڑھا دوسرے کے لیے کھودتے ہیں یہ اسی گڑھے میں جا پڑتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی کیا. کہ باپ کے قریب ہو گئے؟ نہیں ہوئے. باپ کی محبت اور شدید ہو گئی. باپ نے بیٹے کی جدائی میں اتنا رویا کہ دونوں آنکھیں سفید پڑ گئی. ایک لمبے عرصے تک روتے رہے, لیکن یہ بیٹے ان کے قریب نہیں آ سکے. اور ایک وقت بعد اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا, اور یہ باپ بیٹے پھر سے قریب ہو گئے. اور جنہوں نے دور کرنے کی سازش کی, جنہوں نے حسد کیا تھا, یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کے سامنے نادم ہو کر کھڑے ہو گئے. تو آج ہم میں سے جو آدمی اس برائی کو اپنے اندر پاتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اسے جڑ سے نکال پھینکنے کی کوشش کرے. یہ حسد سامنے والے کا کبھی نقصان نہیں کرتا, بلکہ یہ ایسی قینچی ہے جو الٹا چلا کرتی ہے, ایسی کلاڑی ہے جو خود کے پاؤں پر آ لگتی ہے. اس سے ہم صرف اپنا ہی نقصان کریں گے. الغرض یہ حسد میں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا مسئلہ ہے, آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے, حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں, ہم اس کے لیے نصیحت پسند کرتے ہیں, آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے, ہم گھومیں گے, پھریں گے, کھائیں گے, کھیلیں گے, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہاں پہ علماء ایک بڑا اہم نقطہ بیان کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے, یہ بھی ایک نبی کے بیٹے تھے, اور نبی کے بیٹے ہیں, لیکن اپنے والد کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں, یرتع ویلعب, ہم کھائیں گے, پیئیں گے اور کھیلیں گے. اولاد کے لیے کھیل بڑا اہم ہے, بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑنا چاہیے. کئی دفعہ ہم جیسے ہی کسی عالم کے لڑکے کو یا کسی معزز انسان کے لڑکے کو اچھلتا کودتا دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تربیت پہ حرف اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, شریعت اسلامیہ نے کھیل کا بڑا لحاظ رکھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا, وداعی ہو گئی, نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی. اب نکاح ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کے گھر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, اور نبی علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی سہیلیوں کو گھر بلا کر اما عائشہ کے ساتھ چھوڑا کرتے تھے. ایک دن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ تابدان میں اما عائشہ کے کچھ گڑے رکھے ہوئے ہیں, اور ان گڑوں میں گھوڑا ہے جس کے 2 پر ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں کیا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے. تو شریعت اسلامیہ میں کمسنوں کے کھیل کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے. آج سائیکالوجی بھی یہی بات کہتی ہے کہ جن بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا وہ بچے دوسری شرارتیں کرتے ہیں اور ان کے مزاج میں ایک طرح کا چڑچڑاپن آتا ہے. ہاں, لیکن یاد رکھیں کہ اس میں عدل ہونا چاہیے. کھیلنے کا ایک خاص وقت ہو, ان کا کھیل ان کے اخلاقیات پر اثر انداز نہ ہو, ان کے اخلاق نہ بگاڑے.
اس میں ان کا جسمانی نقصان نہ ہو بلکہ ایک طرح سے جسمانی ورزش ہو، اور اسی طرح ان کا کھیل ان کی تعلیم پر اثر انداز نہ ہو۔ ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کو کھیلنے کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل کرو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تم اسے مار دو، اور مارنے کے بعد تم نیک ہو جانا۔ علماء کہتے ہیں توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ بڑی حماقت ہے، کہ جو آدمی یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، یہ کبھی توبہ کی طرف پلٹ نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی سرکشی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ مزید گناہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو آدمی جانے انجانے میں گناہ کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کرے گا، لیکن جو عمدن گناہ کرے اور یہ سوچے کہ میں اس کے بعد توبہ کر لوں گا، تو یہ تو گناہ پر سینہ زوری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت پر ضرورت سے زیادہ امید لگا لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو توبہ کا موقع نہیں رہے گا، لیکن اس طرح کی امید لگا کر گناہ کرنا آدمی کو اور زیادہ ان گناہوں میں دھسا دیا کرتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بچے آئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور تم کھیل کود میں ہو جاؤ، اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا لے۔ حالانکہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بات ہوئی ہی نہ ہو اس کا خدشہ ظاہر کرنا خود کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ایک مسند فردوس کی روایت بھی اس سلسلے میں ہے، جس کی صحت و ضعف کے متعلق علماء خاموش ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹ کا کبھی خدشہ ظاہر مت کرو، اس لیے کہ سامنے والا اس جھوٹ کا سہارا لے گا۔ ویسے ہی جیسے یوسف کے بھائی کو پتہ نہیں تھا کہ بھیڑیا انسان کو کھا سکتا ہے، لیکن جب ان کے والد نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا لے، تو انہوں نے اسی کو بہانہ بنا دیا اور یوسف علیہ السلام کے والد کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، تجارت میں، گھریلو معاملات میں، رشتہ داریوں میں، مستقبل کی وہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے وہ بہانہ بنا دیتے ہیں۔ جب ہم اس طرح ہوائی بہانہ بناتے ہیں تو سامنے والے کے لیے ایک دلیل ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی تو اس کا خدشہ تھا نا، اب وہی ہوا ہے، اب تعجب کیوں کرتے ہو؟ تم تو کام کے ہونے سے پہلے ہی اس کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے، اب میرے ساتھ وہی ہوا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو جو چیز مستقبل میں حاصل ہی نہ ہو، ضرورت سے پہلے اس کا خدشہ ظاہر کرنا یہ ہمارے لیے وبال جان ہوگا۔ اور دوسری چیز، کہیں نہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سوء ظن ہوگا۔ اب یہ مت سوچئے کہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ سوء ظن کرنے والے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خواب دکھا دیا تھا کہ ایک بھیڑیا یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہا ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ مستقبل میں ہم ایسی چیز کا خدشہ ظاہر نہ کریں جس کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، وگرنہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، تو پھینکنے کے بعد یہ جب واپس اپنے والد کے پاس آئے تو اس کی کیفیت قرآن نے یہ بیان کی کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ وہ اپنے والد کے پاس رات میں روتے ہوئے آئے، رات میں روتے ہوئے آئے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ اکثر بڑے گناہ رات میں انجام دیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں اپنے بچوں کو رات میں آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ رات میں انہیں اپنے گھر کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور بعض روایتیں اس سلسلے میں ہماری رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا
کہ جب اذان ہونے لگے مغرب کی تو اپنے بچوں کو گھر میں لو اور بسم اللہ کہہ کر گھر کے دروازے بند کر دو، اس لیے کہ وہاں شیطان نازل ہوں گے، وہاں شیطان اپنا شر پھیلانا شروع کریں گے، اور جب رات ایسے ہی بڑھتی جائے تو ان کا شر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد فضول باتوں کو ہرگز پسند نہیں کیا کرتے، ضرورت ہوتی آپ ہوشیار رہتے یا کوئی علمی مجلس ہوتی تو اس علمی مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہتے، وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی رات گزاری کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس واقعے سے اور ان کے بھائیوں کے روتے ہوئے آنے سے ہمیں یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ رونا کبھی سچائی کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر پگھل جاتے ہیں اور جذبات میں آ کر آڑے ٹیڑھے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ رونا کبھی سچائی کی دلیل نہیں ہوتا، سچائی کے لیے الگ دلیلیں ہوتی ہیں۔ اگر صرف رونا ہی دلیل ہوتا تو شریعت اسلامیہ میں پھر اس کا بھی اعتبار ہوتا، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رونے کو نظر انداز کر دیا، اور آپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم، تم نے اپنے آپ سے یہ چیز گھڑ لی ہے۔ اور کیا چیز تھی؟ روتے ہوئے آئے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص خون میں رنگی ہوئی باپ کے سامنے پیش کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یوسف کی قمیص ہے، بھیڑیے نے مار دیا اور اس پہ یوسف کا خون بھی دیکھ لیجئے۔ علماء کہتے ہیں کہ جھوٹے کے پاس دلیل ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جھوٹے کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ جھوٹے کی دلیل اسی کے خلاف ہوتی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص تو پیش کی، لیکن قمیص صحیح سالم تھی، اس پر بھیڑیے کے دانت کے یا پنجے کے نشان نہیں تھے۔ بھیڑیا جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس میں اس کے کپڑے بھی پھٹتے ہیں، اور وہ جب اس پر پنجے مارتا ہے تو اس کا سارا جسم چھلنی ہو جاتا ہے، جب جسم چھلنی ہوتا ہے تو اس کے کپڑے بھی چھلنی ہو جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے اندازہ لگا لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے دل سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اب بڑے لوگوں کا کردار دیکھیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فصبر جمیل، اب تو میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں صبر جمیل کروں، اور جو کچھ کہنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہوں۔ آپ نے واویلا نہیں کیا، آپ نے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ بڑے لوگوں کا تحمل ہوتا ہے، جو بڑے ہیں اور جو بڑے بننا چاہتے ہیں ان کے اندر یہ تحمل ہونا چاہیے کہ وہ مصیبتوں پر واویلا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی شکایت پیش کریں، اور جب آفت آن پڑے اس وقت پہل خود کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ اگر بڑا آدمی مصیبت کے وقت خود کو نہ سنبھالے تو پھر اس کے ماتحت لوگ اسے پریشان کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آخری درس جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دیا تو کیا ہوا کہ ایک قافلہ وہاں پہنچا، انہیں پیاس لگی، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے بچانا چاہے، جس کی حفاظت کرنا چاہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ساری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنا فائدہ جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ساری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنا نقصان جتنا کہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اب سیاہی سوکھ چکی ہے، اب کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ آدمی اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر یقین رکھے، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی امید لگائے، اللہ سے ڈرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے ہموار کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام بیابان میں کنویں میں پڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قافلے کو وہاں بھیجا، اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا، وہ قافلے والے وہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، انہیں وہ کنواں دکھتا ہے، وہ کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں، یوسف علیہ السلام ڈول سے باہر آتے ہیں۔ یہ کیا سب اتفاق ہے؟ یہ اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو کس طرح بچایا۔ آج بھی ہم میں سے کوئی انسان اگر پریشان ہو جائے یا اس پر چال بازیاں کی جائے تو وہ واویلا نہ کرے، جذبات میں آ کر آڑے ٹیڑھے فیصلے نہ کرے، وہ اپنے معاملات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو بہتر انداز سے درست فرما دے گا۔ ہمیں یہی اللہ کی ذات سے امید ہے۔ انشاءاللہ کل یوسف علیہ السلام کے واقعے کے دوسرے دروس پیش کیے جائیں گے، جس کا بڑا تعلق ہم میں سے ہر انسان سے ہے۔ وہ ہے کہ جب برائی کا سامنا ہو تو اس سے کس انداز سے بچا جائے، اور پریشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالی کس طرح فرحت نصیب کیا کرتا ہے۔ جیل میں جانے کی باتیں ہیں اور زلیخا کی ستانی کی باتیں ہیں، پھر جیل سے نکل کر بادشاہ تک پہنچنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔